علماء سے ہم نے سنا ہے کہ جس شخص کے میں رمضان میں تبدیلی واقع نہ ہو پورے سال اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، کیونکہ رشد و ہدایت کی جتنی باتیں رمضان میں ہوتی ہیں اتنی کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی، اور جتنا مجاہدہ رمضان میں ہوتا ہے اتنا کسی اور مہینے میں نہیں ہوتا۔ انسان اللہ کے جتنا قریب رمضان میں ہوتا ہے کسی اور مہینے میں اللہ کے اتنا قریب نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر رمضان میں آپ تبدیل نہیں ہوئے اور اپنے دل کی دنیا کو آباد نہیں کیا اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے، تو پھر اس دل میں دنیا کی محبت کے کانٹے چبھتے رہیں گے۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تذکرہ کیا، جہاں رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا، وہیں ساتھ میں فرمایا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی دعا کا میں جواب دیتا ہوں۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ رمضان اور دعا یہ دونوں لازم اور بولو بھائی ملزوم ہے۔ رمضان میں تلاوت کی کثرت، اور رمضان میں روزے وہ تو ہیں ہی فرض، رمضان میں صدقات و خیرات کی کثرت، اور چوتھی چیز رمضان میں دعا کی کثرت، یہ بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے۔ ان سب چیزوں کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ صدقہ ہے، دعا ہے، تلاوت ہے، روزہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لینا، اور ہم نے جو گناہ کیے ہیں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کے دریا بن جایا کرتے تھے، بہت زیادہ صدقات و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو ایک چیز کا ان راتوں میں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو 10 راتیں ہیں نا، یہ پورے سال میں ایسی راتیں نہیں آتی جو رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ پورے سال میں یہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ اپنے بندوں کے اتنا قریب پورے سال میں نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ فضیلت ہے ان راتوں کی۔ ان راتوں میں کرنا کیا ہے، کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ پہلی بات تو یہ کہ مانگنا ہے۔ ہمارے ہاں دعائیں مانگنے کا رواج بولو بھائی ختم ہو گیا، دل ہی نہیں لگتا دعا میں، ایسی بے رخی سے مانگتے ہیں، اتنی بددلی سے مانگتے ہیں کہ اس طرح تو انسان کسی سے قرضہ بھی نہیں مانگتا۔ اور وجہ یہ ہے کہ شیطان نے یہ بات دل میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے کہ میں مانگ رہا ہوں مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے نا جو جو مانگ رہا ہوں وہ قبول ہو رہا ہے تو پھر دیکھو بیٹھ جائیں گے، سب بیٹھ جائیں گے مسلح سنبھال کے۔ شیطان نے دل میں یہ بات ڈال دی ہوتی ہے کہ تم جو کچھ مانگ رہے ہو وہ ملتا تو ہے نہیں، جو کچھ مانگ رہے ہو وہ ملتا۔ بھائی اگر ہم مانگتے ہیں اللہ مجھے جاب دلا دے اور پہلی تاریخ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر آ جاتا، سبحان اللہ، دعا قبول ہو رہی ہے۔ بے روزگار آدمی خود بھی مانگ رہا ہے، مولوی صاحب سے بھی کہتا ہے میرے لیے دعا کرو، مگر جو بے روزگار ہے وہ بے روزگار کا بے روزگار ہی رہتا ہے۔ نظر تو یہی آ رہا ہے نا، کوئی مریض ہے ہسپتال میں، اس کی شفا کی دعائیں ہو رہی ہیں، وہ مریض کا مریض ہی رہتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ دعا مانگتے ہیں اللہ ابا کو ٹھیک کر دے، مگر ابا ٹھیک ہونے کا نام بول لو نا، کیا ہو گیا؟ نہیں لے رہے۔ خود اپنے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ میرا یہ کام کر دے، وہ بھی نہیں ہوتا، یہ کام کر دے، وہ بھی نہیں ہوتا، ہو تو کچھ رہا نہیں ہے، تو بیٹھ کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے سے فائدہ کیا؟ یاد رکھیے دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اور دعا مانگنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ اس کی توفیق بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، بہت خوش قسمت۔ ہر آدمی کو اس کی توفیق نہیں ملتی۔ جو خوش قسمت نہیں ہوتے ان کو اسی قسم کے وسوسے آتے رہتے ہیں کہ قبول تو ہوتی نہیں ہے، یہ مانگا وہ بھی نہیں ملا، وہ مانگا وہ بھی نہیں ملا، صحت مانگی وہ بھی نہیں ملی، کہیں چکر چل رہا تھا، دعا مانگی شادی ہو جائے وہ بھی نہیں ہوئی، ہو گئی جان چھڑانے کی دعا مانگی وہ بھی نہیں چھوٹ رہی، بے اولاد ہیں اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہی۔ ہم تو سنتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد مانگی، ان کو بڑھاپے میں مل گئی۔ اللہ ایسی دعائیں قبول کرتا ہے، ہم تو جوانی میں مانگ رہے ہیں
جوانی میں نہیں ہو رہے. تو یہ جو سوچیں ہیں نا دل میں آتی رہتی ہیں, اسی وجہ سے بدقسمت لوگ دعاؤں سے دور رہتے ہیں. بہت نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کی جن کو اللہ دعائیں مانگنے کی توفیق دیتا ہے, وہ اس بحث میں پڑتے ہی نہیں کہ ابا ٹھیک ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, ماموں کی جاب لگ گئی کہ نہیں لگی, خالہ واپس آ گئی, میں کہ جا کے بیٹھی بھی تھی, واپس آ گئی کہ نہیں آئی. تو یہ ان کے یہ بحث ہی نہیں ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ جس رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے. یہ نہیں ہو سکتا. دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے. اب کیا کیا بتاؤں میں, کیا کیا ہو سکتا ہے دنیا میں. امکان ہے جنرل مشرف پہ مقدمہ چلے, اس کا امکان ہے, اس کا امکان ہے. مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم بن جائیں, اس کا امکان بھی ہے. الطاف بھائی واپس آ جائیں, اس کا امکان بھی ہے. کراچی آ جائیں واپس. بہت ساری چیزیں ہیں جو ناممکن نہیں ہیں, سمجھ رہے ہیں. لیکن میرے بھائی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ آپ کی دعا کو رد کر دے, بشرطے کہ آپ نے صحیح طرح سے مانگا ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہاتھ اٹھائے جائیں, اس کے سامنے گڑگڑایا جائے اور وہ رد کر دے. باقی اللہ تعالیٰ جو دعا قبول کرتے ہیں وہ اللہ اپنے حساب سے کرتے ہیں, وہ ہمارے حساب سے نہیں کرتے. اگر ہمارے حساب سے کرنا شروع کر دیں تو نظام عالم خراب ہو جائے گا. ایک تو غیب پر ایمان ختم ہو جائے گا, غیب پر یقین وہ باقی نہیں رہے گا. اگر میں نے دعا مانگی کہ اللہ فلاں کو ٹھیک کر دے اور فوراً ٹھیک ہو گیا تو ہسپتال تو بند ہو جائیں گے نا بھائی. ہسپتال تو بند ہو جائیں گے, ڈاکٹر سارے کیا ہو جائیں گے, بے روزگار. اور قبرستان میں مردے دفن ہونا, بولو بھائی ختم. قبرستان میں کون جائے گا پھر. تو ہمارا کام ہے دعا. بے روزگار اگر سارے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ, اللہ اگر زمین میں رزق کی اتنی فراوانی کر دے کہ کوئی بھی بے روزگار نہ رہے اور سب کو خوب ملے, لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, تو سارے انسان میرے نافرمان بن جائیں گے. زمین میں کیا پھیل جائے گی, سرکشی. ہم نے زمین میں کسی کو دولت زیادہ دی, کسی کو دولت کم دی. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, بعض لوگ بعض کے ماتحت بن کے رہیں, ورنہ سارے کیا بن جائیں گے, سردار بن جائیں گے. نظام عالم خراب ہو جائے گا. میں نے دعا مانگی اللہ یہ کام ہو جائے, وہ فوراً ہو گیا. آپ نے مانگی وہ کام ہو جائے. اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ لوگ پھر دعائیں مانگنے کے لیے قرآن مجید کی ترغیبات کے محتاج نہیں رہیں گے. یہ تو کافر بھی مانگے گا دعائیں, کافر بھی کہے گا کہ بھئی یوں کر کے اللہ سے مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے, تو کیا ضرورت ہے یہ سارے بکھیڑوں میں پڑنے کی. دعا قبول لازمی ہوتی ہے, مگر اللہ نے دعا کی قبولیت کا معاملہ غیب کے پردوں میں چھپا دیا ہے. کیسے ہوگی وہ میں جیسے چاہوں گا ویسے ہوگی. نظر بسا اوقات قبول ہوتے ہوئے نہیں آتی, کبھی دکھا بھی دیتے ہیں کہ میں نے کیا یہ کام, لیکن اکثر دعا کی قبولیت کا ہمیں علم نہیں ہوتا. لہذا نیک لوگ اور خوش قسمت لوگ جو اللہ سے خزانے لینا چاہتے ہیں وہ دن رات دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے, خوب گڑ گڑاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ کوئی بھی چیز ضائع, بولو بھائی, نہیں جاتی. اب اللہ دعا قبول کرتے کیسے ہیں؟ دعائیں قبول, بھائی ہمیں تو وہ چیز مل نہیں رہی, ہم نے کہا اللہ ٹھیک کر دے, بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا, واپس آ جائے, واپس نہیں آ رہی ہے بھائی, چلی جائے, جا نہیں رہی. تو اب ہم کیسے, ہمیں پتا چلے گا کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ تو دعا کی قبولیت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں, مختلف صورتیں ہوتی ہیں دعا کی قبولیت کی. بولو بھائی, بعض دفعہ تو جو چیز مانگ رہے ہیں ایز اٹ از وہ چیز آپ کو دے دی جاتی ہے, لیکن انسان بدبخت جب اسے وہ چیز ملتی ہے تو اسے دعا کا نتیجہ نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے یہ تو ہوتا ہے, کبھی کسی کو کوئی چیز مل بھی جاتی ہے اور کبھی کسی کو وہ چیز نہیں بھی ملتی. تو بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نابینا ہو گئے تھے بچپن میں, ان کی والدہ نے پوری رات مصلی بچھا کے دعا مانگی کہ میرے بیٹے کو بینائی مل جائے. دعا مانگتے مانگتے ان کی آنکھ لگ گئی. خواب میں فرشتے آئے, آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس عورت کی دعا اللہ نے سن لی ہے اور اس کے بیٹے کو بینائی, بولو بھائی, دے دی. صبح اٹھے ہیں تو دیکھا کہ بیٹے کی بینائی واپس آ گئی تھی. بعض دفعہ اللہ اس طرح سے دعا قبول, بولو بھائی, کرتے.
ایسا ہوتا ہے. مریض لا علاج ہوتا ہے, آپ دعا مانگتے ہیں گڑ گڑا کے اللہ سے, تو اللہ اس مریض کو شفا دے دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. بے روزگار کو روزگار مل جاتا ہے, رزق کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے, لا علاج مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے ہم دن رات دیکھتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیز نہیں ملے گی, اللہ وہ چیز نہیں دینا چاہتے اس کو جو وہ مانگ رہا ہے, تو اللہ اس کا نعم البدل عطا کر دیتے ہیں انسان. سمجھ رہے ہو نعم بولو بھائی. آپ چاہ رہے تھے کہ یہاں آپ کا معاملہ, آپ کو یہاں جاب مل جائے, وہاں نہیں ملی, اللہ نے کہیں اور دلا دی. آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ تو میں نے غلط ہو گیا, میں تو چاہ رہا تھا ادھر, یہاں میرے لیے مستقبل میں راہیں بہت ہیں, اللہ کو پتا ہے یہاں نہیں ہے, وہاں تیرے لیے راہیں بہت ہیں. تو سمجھ رہا ہے کہ یہاں نقصان ہوگا لیکن یہاں کیا ہوگا. ہمارے ایک رشتہ دار تھے, ایک گورنمنٹ کے ادارے میں جاب کرنا چاہتے تھے, پورا زور لگا لیا, ان کا نام بھی آ گیا, عین موقع پہ ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا. بڑی دعائیں مانگی تھی انہوں نے, بڑی دعائیں مانگی تھی, گورنمنٹ کی بہت اچھی جاب تھی وہ, مگر میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ان کا منہ لٹکا ہوا ہے اور بہت پریشان کہ یار ساری دعائیں کیا ہو گئیں, رد ہو. اللہ کی قدرت کی اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا, اس میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ شکر ادا کرتے ہیں کہ میری جاب نہیں لگی تھی. تو ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے دعا کی, بولو بھائی, قبولیت کا. یہ سب باتیں ان کے لیے ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز نہیں ملی, اس کا کوئی آلٹرنیٹ مل گیا, متبادل مل گیا جو اس سے بھی اچھا تھا. آپ نے شفا کی دعا مانگی مریض کے لیے, مریض کو شفا نہیں ملی, مر گیا, لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو وہاں اچھا ٹھکانہ دے دیا, ایسا ٹھکانہ کہ وہ کہتا کہ شکر ہے میں مزید زندہ نہیں رہا, زندہ رہتا تو کوئی گناہ نہ کر لیتا میں. تو یہ بھی اللہ نے آلٹرنیٹ دے دیا نا, متبادل. صحابہ کرام جب غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں, بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ اس شکست میں ایک مصلحت یہ بھی تھی, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اللہ تمہیں شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا, شہادت کی فضیلت دینا چاہتا تھا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کی نظر میں. تو بعض دفعہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے اور بعض مرتبہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی, لیکن جو مصیبت آپ پر آنے والی تھی اللہ اس کے بدلے میں اس مصیبت کو آپ سے ٹال دیتے ہیں. آپ کا بیٹا بیمار ہے, آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس کو ٹھیک کر دے, ٹھیک کر دے, ٹھیک کر دے. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس کا دوسرا بھی بیمار ہونے والا ہے, اس کو بھی کیا ہونے والی ہے, بیماری. تو پہلا والا تو ٹھیک نہیں ہوا, لیکن دعاؤں کی برکت سے دوسرے سے بیماری کو اللہ نے ٹال دیا. اب ہم چونکہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ ہم پہ کیا مصیبتیں ٹل رہی ہیں, کون سی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں, تو ہم اسی پہ پریشان ہوتے رہتے ہیں, یار میں تو کب سے دعا مانگ رہا ہوں اور انسان ٹھیک ہونے کا نام لے نہیں رہا. اور ایک انداز دعا کی قبولیت کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہ ہو, وہ دعا آخرت میں ڈپازٹ ہو جاتی ہے. وہ کیا ہو جاتی ہے, اللہ کے بینک میں جمع, اور اس پہ سود لگتا ہے. پھر کیا لگتا ہے, بہت بڑا چڑھا کے, کیونکہ ابھی نہیں دیا نا, اس دعا کا نتیجہ ابھی نہیں ملا, تو بعد میں جب ملتا ہے. تو اللہ کا اصول ہے کہ اللہ کے پاس کوئی بھی چیز جمع کرائیں گے تو جب بعد میں ملے گی نا تو وہ بڑھا کے ملتی ہے, پھر کم قسطوں پہ چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے. تو جب بعد میں ملے گی, اللہ کہتے ہیں یا تو کیش لے لو, اور اگر ادھار پہ چاہیے, بعد میں چاہیے, تو پھر زیادہ دوں گا میں, کئی گنا بڑھا کر وہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا. اور جب انسان اپنی آنکھوں سے اس دعا کے اثرات کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. اس لیے میرے بھائی خوش قسمت انسان وہ ہے جو دعاؤں کو فوکس کرے اور اس بحث میں نہ پڑے کہ ہو رہی ہے قبول کے نہیں ہو. یقین کر لے ہو رہی ہے, ہو رہی ہے قبول. اللہ کی حکمت ہے, مصلحت ہے کہ مجھے اس طرح سے دکھا نہیں رہے, اس کی حکمت ہے, ہم نے مانگنا ہے. اور جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں, جن کے دلوں میں اللہ سے محبت, ان کو دعا کے ایک فائدہ تو کیش حاصل ہوتا ہے. دعا میں اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو, یہ فائدہ ان کو فوراً حاصل ہوتا ہے, وہ ہے دل کی تسلی. اپنی فائل کہاں داخل کر دی ہے, اللہ کی عدالت میں. کیس کی سماعت کیا ہو گئی ہے, شروع ہو گئی. ایپلیکیشن اللہ کی فائل میں, بولو بھائی, اس پہ نمبر لگ گیا ہے, رجسٹریشن اس کی ہو گئی ہے. اب کب نمبر آتا ہے,
ہمارا جو کام تھا ہم نے وہ کر دیا. لوگ کہتے ہیں نا بھائی میرا کام اٹکا ہوا ہے یار, تم کرنے. آپ کہہ سکتے ہو بھائی میں نے ڈاکومنٹس تمہارے سارے جمع کرا دے, ویزا لگنے کا انتظار ہے بس ہے بھائی, تمہارے سارے ڈاکومنٹس ہم نے جمع کرا دی ہیں, جو ہمارا کام تھا ہم نے وہ کر لیا, آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاؤ. ہوتا ہے نا ایسے. تو انہیں تسلی ہوتی ہے کہ احکم الحاکمین کے دفتر میں اپنی حاجت کی فائل ہم نے جمع, بولو بھائی, کرا دی. ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر لیا ہے. تو تسلی, یہ تسلی بہت بڑی چیز ہے دنیا میں. اگر کوئی چیز مارکیٹ سے شارٹ ہے تو وہ تسلی ہے. ہر آدمی اسٹریس میں ہے اور ڈپریشن کا مریض بنا ہوا ہے. سب کچھ ہو کے بھی پریشان ہے, پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے. ایسا خوف جس کی کوئی ریزن نہیں ہے, یعنی سب کچھ ہے مگر پھر بھی ڈر رہا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے. جس شخص کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا, اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہوتا, سارے اسباب اور وسائل کے ہوتے ہوئے بھی خوف زدہ ہوتا ہے. اور جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے, کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو ایک تسلی ہوتی ہے. یعقوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. بیٹا گم گیا, دعائیں مانگتے رہے ساری زندگی, مانگتے رہے, ایک دفعہ بھی مایوس نہیں ہوئے, ذرہ برابری بھی مایوسی. حضرت زکریا علیہ السلام کو جو بڑھاپے میں اولاد ملی ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی صرف؟ ظاہر ہے وہ تو ساری زندگی مانگتے رہے ہوں گے نا بھائی. زکریا علیہ السلام کو اولاد کی خواہش تو اسی وقت سے تھی جب سے ان کی شادی ہوئی تھی. اسی وقت سے اولاد مانگ رہے تھے کہ مجھے اولاد چاہیے, مجھے اولاد چاہیے, میرا والی وارث چاہیے, میرا والی وارث چاہیے. لیکن پوری زندگی دعا قبول نہیں ہوئی, مگر آپ مایوس نہیں ہوئے. بھائی ہمارا کام ہے مانگنا, مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے. لیکن اللہ کی عادت ہے جب دیر سے قبول کرتا ہے نا, تو پھر میں نے بتایا نا سود بھی لگتا ہے, جو حلال سود ہے سود بھی لگتا ہے. اللہ نے دیر سے قبول کی مگر پھر ایسا بیٹا دیا جو سب پہ بھاری. کہا کہ پھر ایک بیٹا ملے گا مگر وہ سب پر بھاری ہوگا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, پوری سورہ مریم میں اللہ نے حضرت زکریا کا تذکرہ کیا. ابتدا وہاں سے کی, تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی. اذ نادا ربہ نداء خفیا, جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا. چپکے سے شاید اس لیے پکارا کہ اگر میں سب کے سامنے دعا مانگوں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ بوڑھے کو کیا ہو گیا, بال سفید ہو گئے ہیں, بیوی بانج بھی ہے, بوڑھی بھی ہے, اور اس عمر میں کیا مانگ رہے اللہ سے, دعائیں مانگ رہے. خفیہ, چپکے سے جا کے اللہ سے کہہ رہے. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا, اے اللہ مجھے پتا ہے میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں, مجھے پتا ہے کہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں, میرے سر کے بال سفید ہو گئے. واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا, مگر میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں, مجھے پتا ہے تو دعائیں قبول کرتا ہے. حب لی من لدنک ولیا, عطا کر دے, گفٹ دے دے, ہبہ کر دے اپنی طرف سے ایک میرا والی وارث. عجیب بات ہے, دعائیں مانگ رہے ہیں, جب دعا قبول ہوتی ہے تو پھر حیران بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا پر وحی کی. آپ بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے تھے, محراب میں, مسجد اقصی میں. مسجد اقصی بڑی زبردست مسجد ہے, ہزاروں پیغمبروں کی قبریں ہیں وہاں, اور ہزاروں پیغمبروں نے نمازیں پڑھی ہے وہاں. تو محراب میں اللہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ فرشتے نے آپ پر آ کے وحی کی, یا زکریا انا نبشرک بغلام, اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی. چونکہ دیر سے مل رہا ہے تو خوشخبری بھی کیسی, اسمہ یحییٰ, اس کا نام کیا ہوگا, یحییٰ ہوگا. اللہ نے پہلے سے رکھ دیا کہ اب جب گفٹ مل رہا ہے تو پھر تحفہ ایسا ہو کہ خوش تو ہوں. لم نجعل له من قبل سمیا, اے زکریا اس سے پہلے اس نام کا کوئی بھی دنیا میں نہیں گزرا. اب جب خوشخبری مل گئی, قال ربی انا یکون لی غلام, اے اللہ میرے کہاں سے بیٹا پیدا ہو جائے گا. وہی پھر مانگ کیوں رہے تھے, میرے کہاں سے بیٹا پیدا ہو جائے گا, میں تو بڈھا ہو گیا. وامراتی عاقر, اور میری بیوی کیا ہے, بانج. جوانی میں بانج ہوتی ہے تو اولاد نہیں ملتی, اب تو بوڑھی بھی ہو گئی, اب کیسے اولاد ہو جائے گی. قال کذالک, فرشتے نے کہا اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہوگا. قال ربک, تیرے رب نے ایسا ہی کہا ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا, اے زکریا اللہ نے تجھے بھی پیدا کیا ہے, تو کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, آدم سے وجود میں لے آیا. تو بوڑھوں کو جوان کر کے اولاد نہیں دے سکتا. حضرت زکریا کی اللہ نے دعاؤں کے مختلف الفاظ ذکر کیے. لا تذرنی فردن, اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ. مجھے دیکھو زکریا علیہ السلام اکیلے نہیں تھے,
بنی اسرائیل تھے آپ کے ساتھ ایمان لانے والے، مگر اولاد نہ ہونے کو تنہائی سے تعبیر کیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو گوروں کو جا کے دیکھو، سب کچھ ہے مگر بڑھاپے میں تنہا زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کی تنہائی آپ کا اہل و عیال، آپ کا خاندان دور کرے گا۔ دوست احباب تنہائی اور وحشت کو دور نہیں کرتے۔ تو یرثنی ویرث من آل یعقوب، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، زکریا علیہ السلام کو کہا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں تھے اور ہم نے آپ کو پیدا کیا، تو بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا۔ اب اللہ کی طرف سے خوشخبری جب آ گئی نا، اتنے خوش کہ جلدی، کہ اب جلدی چاہیے، اللہ کی نعمت ہے، اب جلدی چاہیے۔ اب پتہ چل جائے، اس زمانے میں حمل کے علامات مشکل ہوتی تھی کہ پتہ چل جائے کہ حمل ٹھہر گیا ہے، تو اب جلدی کہ جیسے ہی زوجہ کو حمل ٹھہرے مجھے فوراً پتہ چل جائے۔ تو رب اجعل لی آیا، اے اللہ کوئی نشانی بتا دے کہ مجھے فوراً پتہ چل جائے کہ میری زوجہ کو حمل ٹھہر گیا، فوراً پتہ چل جائے، دیر نہ ہو۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، اے زکریا تیری زبان بند ہو جائے گی 3 دن کے لیے، تو صرف اشاروں سے بات کر سکے گا۔ یہ زبان بند ہونا اس کی علامت ہوگی کہ تیری زوجہ کو حمل ٹھہر گیا ہے۔ اللہ نے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ ہم نے ان کی زوجہ کو بھی صحت دی اور اولاد دی۔ کیوں؟ بڑے اہم الفاظ ہیں۔ فرمایا اس بڑھاپے میں زکریا اور اس کی بیوی کے ساتھ رحمت کا یہ معاملہ کہ اسباب ایک طرف، ان تمام اسباب کو اللہ نے فیل کر دیا۔ یہ معاملہ کیوں کیا؟ کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ دونوں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے آگے بڑھا کرتے تھے، شوہر بھی اور بیوی بھی۔ یسارعون کا معنی مقابلہ ہوتا تھا، شوہر چاہتا تھا کہ میری نیکیاں زیادہ ہوں، بیوی چاہتی تھی کہ، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور ایسی نعمتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی، اور ان کو نیک اولادیں دے کر نوازتے بھی ہیں۔ آج اللہ کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اللہ سے اپنی ساری باتیں منوانا چاہتے ہیں، سارے کام اللہ ہمارے کر دے، ہم اللہ کے لیے بولو بھائی کچھ بھی نہ کریں۔ ایسا نہیں ہوگا بھائی، اللہ کو قربانی دینے والوں کی ادائیں پسند ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری ملی تو اللہ فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا۔ قرآن کا انداز ہے، یہ نہیں کہا قرآن نے کہ پھر بیٹا پیدا ہو گیا، پھر بڑا ہوا، پھر یہ ہوا، نہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لے۔ وآتیناہ الحکم صبیا، فرمایا ہم نے ان کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام یہ 2 پیغمبر ہیں جن کو نبوت بچپن میں ملی ہے۔ تو دیکھو بھائی، میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں کہ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام نہیں لے۔ اب دعاؤں میں ہو کیا رہا ہے؟ اجتماعی دعاؤں کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، انفرادی پر زور۔ اجتماعی بھی جائز ہیں، دعا سکھانے کے لیے کبھی کبھار امام صاحب کو چاہیے کہ اجتماعی دعا کرائے تاکہ لوگوں کو دعا کے بول یاد ہو، دعا کرنا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ضروری ہے، لیکن دعا میں اصل کیا ہے؟ انفرادی۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے۔ دعاؤں میں چیخو پکار اللہ کو پسند؟ بولو بھائی، چیخو پکار تو ویسے بھی اللہ کو پسند تھی۔ سورہ لقمان میں ہے نا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو کیا کرو؟ بس کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی۔ کیوں بری آواز ہے؟ کیا بات غلط کرتا ہے گدھا؟ بات تو وہی کرتا ہے دوسرے جانور کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی گدھے کو گھاس چاہیے تو بولتا ہے وہ، گھوڑے کو گھاس چاہیے وہ بھی بولتا ہے، بلی کو گوشت چاہیے وہ بھی میاؤں میاؤں کرتی ہے۔ گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی، اسٹائل غلط ہوتا ہے۔ بھائی تجھے کچھ چاہیے تو آرام سے بھی کہہ سکتا ہے نا، کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی گدھے کو کچھ چاہیے تو تمیز سے بھی کہہ سکتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جناب توصیف الرحمان راشدی میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، مگر بات کرنے میں تھوڑی سی تمیز کی تھوڑی سی کیا ہے؟ کمی ہے۔ اسی طرح ایک اور صاحب ہے، انہی کے ہم اثر ہیں، تو ان حضرات کے جب کلپ میرے پاس آتے ہیں نا کہ ان کا علمی انداز سے جواب دیں، تو میں کہتا ہوں وہ علمی انداز سے گفتگو ہوگی تو میں علمی انداز سے جواب دوں۔ کلپ سنتے ہی ہمارے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ عجیب اسٹائل ہے بات کرنے کا، ان کے بابے نے یہ لکھا، ان کے چاچے نے یہ لکھا، وہ گستاخ رسول، یہ ظاہر اسلام سے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو۔ بھائی تم تمیز سے اپنی بات علمی انداز رد بھی کرو تو جتنی بات ہے اس پہ رد کرو، اس کو طول دینے کی کوشش۔ میری کسی بات پر اعتراض ہے کہ اس نے مثال کے طور پر ایک غلط الزام لگا دیا ایک کسی بزرگ پہ، فرض کرو اللہ نہ کرے میں ایسا کروں، تو آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں، یہ انہوں نے یہ کہا ہے حالانکہ یہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایسا نہیں بلکہ یہ ایسا، ختم ہو گئی بات۔
یہ تو ہیں ہی ایسے، ان کا تو مقصد ہی غلط ہے، اپنی تقریر زیادہ ہوگی اور کام کی بات کم ہوگی، چیختے زیادہ ہیں، یہ خود ان کے باطل ہونے کی بولو بھائی دلیل ہے۔ گدھا اتنا برا نہیں لگتا چیختا ہوا جتنا یہ چیختے ہوئے لگتا۔ تو اس لیے کوئی تمیز سے بات کرنا کا ہوگا تو پھر اس کا کلپ انسان سنتا ہے کہ جناب غامدی صاحب میں ایک اچھی بات ہے کہ بات تمیز سے کرتے ہیں، بات غلط ہوتی ہے بسا اوقات، لیکن کم از کم سنی جا سکتی ہے کہ تمیز سے ہوتی ہے، کوئی لب و لہجے میں کچھ ہے شائستگی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ان حضرات کو بھی چاہیے کہ تھوڑی سی انہی سے تمیز سیکھ لو۔ تو باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غامدی صاحب باتیں صحیح کرتے ہیں، وہ باتیں بڑی عجیب عجیب باتیں بھی کرتے ہیں، کچھ صحیح بھی ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ اس پہ میں رد کرتا رہتا ہوں، اس کی وہ بھی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی۔ حالانکہ گدھے کی باتیں غلط نہیں ہوتی، اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ غلط۔ اسٹائل کی بڑی اہمیت ہے اسلام۔ تو کبھی کبھار ٹھیک ہے انسان جوش میں آ جاتا ہے، چیخ و پکار بھی ہوتی ہے کبھی کبھار، تو چلو ٹھیک ہے، آپ کا اسٹائل ہی یہ بن جائے کہ آپ کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ انسان ہو، آپ کو اچھے خاندان سے تعلق رکھتے بھی ہو یا کیا ہے آپ کا کچھ عجیب، تو پھر یہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے، پھر ہم سے نہیں سنا جاتا ہے ایسا، کیونکہ انسان ایسی چیزیں سن کے اس کے اپنے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں، وہ پھر آگے اسی اسٹائل میں شروع کر دے گا۔ تو خیر، تو میں یہ کر رہا تھا کہ اجتماعی دعاؤں پہ زور ہے، انفرادی پہ زور بولو بھائی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کو چپکے سے پکارو اور عاجزی کے ساتھ۔ دعاؤں میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں سے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہوتے، ہاتھ یوں رکھے ہوئے ہوتے ہیں ایسے سستی میں نا، یوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی وہاں دیکھ رہا ہے، کبھی اوپر دیکھ رہا ہے، کبھی نیچے دیکھ رہا ہے، بعض ناک میں دعا کے دوران انگلی گھما رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت ہے اس طرح سے اللہ دعائیں قبول بولو بھائی نہیں کرتے۔ بعض نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوتا ہے، تو نہیں یوں کر کے اب شرم سے منہ چھپا رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دعا جب مانگیں تو ہاتھ بولو بھائی ایسے کریں، اس میں کچھ نہیں ہوگا، کوئی تھک گئے تو تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں پھر اٹھا لیں۔ دوسری بات یہ کہ دعا مانگنی کیا ہے، کس چیز کو فوکس کرنا ہے دعا میں؟ سب سے پہلے دعا میں اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے آپ کے احسانات کو یاد کر کے۔ اس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ سب سے پہلے مانگنی چاہیے۔ بھائی آپ ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں گئے، آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھے ہیرے جواہرات کی بوریاں دے سکتا ہے، اور آپ اس سے جا کے پان مانگ رہے ہو، گٹکا مانگ رہے ہو، تو وہ کہے گا کہ بھائی تو میرے پاس آیا ہے کوئی اچھی چیز مانگ لے۔ جب اچھی چیزیں اعلیٰ چیزیں ختم ہو جائے تو پھر گٹکے پہ بھی آ جائیں گے، نسوار کی ڈبیاں بھی دے دیں گے تجھے، ابھی تو جو بڑی بڑی چیزیں ہیں پہلے وہ تو مانگ۔ ہمارے ہاں دعائیں شروع کس سے ہوتی ہیں؟ اللہ جاب دلا دے، اللہ بیماری کو ٹھیک کر دے، اللہ یہ جاب مل بھی گئی تو مرو گے تو ختم ہو جائے گی، بیماری سے شفا مل گئی تو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ملے گی، بڑھاپا آئے گا پھر بیمار ہو کے مر جاؤ گے۔ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ مل بھی گئی تو دوبارہ پھر چھنیں گی، ہمیشہ کے لیے کسی کو نہیں ملیں گی۔ اصل گھر ہے آخرت، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو آخرت کو زیادہ مانگنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے کیا چاہیے؟ بولو بھائی آخرت پہلے ہے، دنیا بعد میں، اس کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے۔ حدیث میں ہمیں دعا سکھائی ہے، لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ اگر ہماری قسمت میں کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے تو ہمارے دین کو اس سے بچا کے رکھنا۔ نہیں یاری بات، یعنی اللہ اصل تو یہ کہ ہر مصیبت سے ہمیں بچا، لیکن اگر مصیبت آنی ہی ہے، لکھ دیا ہے تو نے، تو ہمارا دین اس سے محفوظ، دنیا کی طرف پھیر دینا، دنیا کا نقصان کر دینا مگر آخرت کا نقصان نہ کرنا، کیونکہ دنیا کے نقصان کی تلافی ہوگی، آخرت کے نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام کی دعائیں کیا ہوتی تھی جو نبی کے پاس آ کے دعائیں منگواتے تھے؟ آج کل لوگ پتہ ہے کیا دعا منگواتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو میرے پاس میسیجز آتے ہیں نا کہ بہت ہی زیادہ ضروری کام ہے مفتی صاحب سے، ایسے میسیجز آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے اس کا فون نہیں اٹھایا تو یہ مر جائے گا، بلڈنگ سے چھلانگ لگا دے گا۔ یہ جو میں اتنا زیادہ ان چیزوں میں بولتا ہوں نا شادیوں وانی پہ، یہ انہی کی وجہ سے بولتا ہوں میں۔ نوجوانوں میں چل کیا رہا ہے؟ بہت زیادہ ضروری کام ہے حضرت، فون نہیں اٹھایا تو مر جاؤں گا، مفتی کس بات کے ہو، ایسے تانے۔ تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی مر رہا ہوگا، ابھی اس نے وصیت کرنی ہے، تو میں بعض دفعہ کال بیک کر لے، کیس یہی نکلتا ہے، سیٹنگ چل رہی ہے، حقیقت بتا رہا ہوں۔ ابا مان نہیں رہے، ابا نے بھی انکار کر دیا، ماں بھی نہیں مان رہی، اور میرے بھی ابا نہیں مان رہے، میری بھی اماں نہیں مان رہی، اور اب تو لڑکی نے بھی انکار کر دیا۔ میں مشورہ لینا چاہتا ہوں آپ سے، کیا کروں؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے، وہ یہی کہہ رہے تھے، یہاں مسجد میں آئے، ابا نہیں بھی مان رہے ہیں،
اما بھی نہیں مان رہی، اپنے میرے ابا بھی نہیں، اس کے ابا بھی نہیں، میری اما بھی نہیں، اس کی اما بھی نہیں، اور پہلے تو وہ مان رہی تھی وہ بھی نہیں۔ اس کے لیے انہوں نے کیا لیا؟ ٹائم مانگا، آپ سے بہت ضروری ملاقات۔ نہ جب اس کے باپ مان رہا ہے، نہ اس کی ماں مان رہی ہے، نہ تیرا باپ راضی، نہ تیری ماں راضی، اور نہ وہ لڑکی راضی، تو کیا اندھی لگی ہوئی ہے بھائی؟ شادی میں آئے ہو کیا؟ اتنے مزے 10 انگلیاں گھی میں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ نکلو پتلی گلی سے، کہہ رہے تھے کوئی وظیفہ، میں نے کہا کوئی وظیفہ نہیں، نکلو یہاں سے۔ تو زیادہ تر دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ کوئی دنیا کا کام اٹکا ہوا ہے اور وہ کام پورا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، انسان ہے، دنیا بھی مانگنی چاہیے، حدیث میں آتا ہے جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو، وہ ٹوٹ جائے تو، لیکن جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہے اس کو اتنا زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمارے ہاں کامیابی کی ڈیفینیشن اچھی صحت، اچھا گھر، نیک اولاد اور بینک بیلنس، یہ کامیابی کی ڈیفینیشن ہے۔ دیکھو ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن نے بتایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے میں نے جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا، یہ ہے حقیقی معنوں میں کامیاب، یہ ہے کامیاب۔ تو سب سے زیادہ اللہ سے جہنم کی پناہ اور جنت مانگنی چاہیے، سب سے زیادہ۔ اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، میدان حشر کی سختیوں سے بچا، وہ دن جو انسان کو بوڑھا کر دے گا۔ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ قرآن میں اللہ نے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان کی دعائیں لازمی بیان کی۔ انبیاء کے جہاں اللہ واقعات بیان کرتے ہیں، نبیوں کی دعاؤں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی نے یہ دعا مانگی، نبی نے یہ دعا مانگی، نبی نے یہ دعا مانگی، فلاں نبی نے یہ دعا مانگی۔ وہ دعاؤں کے الفاظ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ انبیاء بہت دعائیں مانگا کرتے تھے، حالانکہ انبیاء تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی دعاؤں میں جو نیک بندوں کا جو تذکرہ کیا نا، سورہ فرقان کا آخری رکوع، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ شیطان کے بندے اور کچھ رحمان کے بندے۔ شیطان کے بندوں کی صفات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مارکیٹ میں اتنے زیادہ ہیں کہ تمہیں خود بخود ان کی صفات نظر آ جائیں، ان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ چور بھی ہوتے ہیں، وہ چکے بھی ہوتے ہیں، وہ پینے پلانے سے شغف بھی رکھتے ہیں، وہ ماں باپ کے نافرمان بھی ہوتے ہیں، وہ سود بھی کھاتے ہیں، وہ کرپٹ بھی ہوتے ہیں، وہ ظالم بھی ہوتے ہیں۔ ان کی صفات بیان کرنے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے۔ وہ عیش پرست بھی ہوتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ حج نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے ہیں نا، اللہ نے ان کی صفات کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ آج دیکھو ذرا سا کوئی عہدہ آ جائے نا تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یوں ہوں، میں فلانا ہوں۔ اور فرمایا کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتیں گزرتی ہیں سجدے اور قیام میں۔ یہ جو تراویح کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، یہ بار بار اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، اس میں رکوع سجدہ، پھر اٹھنا، پھر رکوع سجدہ، تو اللہ کو یہ ادا بھی پسند آتی ہے۔ انہ یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ تقلب کسے کہتے ہیں؟ الٹنے پلٹنے کو۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ غم نہ کریں، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نمازیوں کے درمیان تو اللہ آپ کے اس عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ جو الٹ پلٹ رہے ہوتے ہیں بار بار سجدے رکوع صحابہ کے ساتھ، اللہ اس عمل کو بھی بولو بھائی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تراویح میں اس کی بڑی اچھی مثال ملتی ہے کہ بار بار سجدہ، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر رکوع، پھر قیام۔ تو یہ جو الٹنا پلٹنا ہے، تقلب ہے، اللہ اس عمل کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور دیکھ کر خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور خاص اپنے پیغمبر کو اللہ بتا بھی رہے ہیں کہ میں اس عمل کو دیکھ رہا ہوں۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ کسی بات ہاں، اللہ نے اپنے بندوں کی صفت بیان کی، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں کو سجدے اور قیام کرتے ہیں۔ پہلے پورا سال تو مسلمان رات میں عبادت نہیں کرتا تھا، رمضان میں راتوں کو کر لیا کرتا تھا، اور رمضان میں پھر چھوٹی تو آخری عشرے میں تو کرنا۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ تہجد سب پڑھتے تھے پورے سال، بھئی یہ تو بہت اہم نماز ہے۔ جب مسلمانوں میں دینی کمزوری آئی تو تہجد صرف رہ گئی رمضان میں، کہ بھی رمضان میں تو راتوں کی عبادت کرنی ہے، جو لوگ پورے سال نہیں کرتے۔ پھر رمضان سے بھی گئی اور کس میں آ گئی؟
کہ بھئی چلو آخری عشرہ ہے اس میں تو عبادت کر لو، اور پھر آخری عشرے کی جفت راتوں سے نکل کے سمٹ کے آ گئی کہاں؟ طاق راتوں میں۔ اب کرکٹ کے میچوں نے طاق راتوں میں عبادت کو بھی ختم کر دیا۔ ہر دور میں یاد رکھو اللہ سے روکنے والی قوتیں ہمیشہ موجود ہوتی ہیں جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرے گی۔ اس کرکٹ کو کیا ضرورت ہے رمضان کی راتوں میں کھیلنے کی؟ اللہ کی تلاوت کرو، نماز پڑھو، ذکر کر لو، کیا ضرورت ہے؟ کس قدر مقدس راتیں ہیں، کس قدر اللہ اپنے بندوں کے قریب آ کر ندائیں لگاتا ہے، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، روزگار مانگنے والا، روزی مانگنے والا، میں اس کو روزی دینے کے لیے تیار ہوں۔ 4 آدمی کھیل رہے ہوں گے اور 50 تماشائی اس کا مقابلہ دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی کھیل کے وقت ضائع، اور یہ جو تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ان کو دیکھ کے اپنا وقت ضائع۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں جب رمضان آتا تھا، میری عمر ہوگی 9 یا 10 سال، اس وقت بہت شدید گرمیوں کے روزے تھے، تو ہمارے جو نوجوان لڑکے تھے، اس وقت ہم نوجوان تو نہیں تھے، بچے تھے، لیکن ہم نے بچوں کو بھی دیکھتے تھے، نوجوانوں کو بھی دیکھتے تھے کہ مسجدیں بھری ہوتی تھی رمضان میں، لوگ دوپہر کو بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، عصر کے بعد بھی، یعنی پورے رمضان میں مسجد میں عبادت تلاوت کا رش ہوتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب نے رمضان فیسٹیول ٹورنامنٹ کے نام سے ایک ٹورنامنٹ کا انعقاد کی، اسکول تھا، اس میں ایک گراؤنڈ تھا، تو انہوں نے پھر علاقے میں مختلف ٹیمیں بنائی، جس میں ہماری بھی ٹیم بنی، جس کا میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں۔ اس ٹیم کے بننے سے وہ جو عبادتیں تھیں ان کا کیا ہو گیا؟ جنازہ نکل گیا۔ جتنے نوجوان لڑکے جن کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ آ کے تلاوت کر لیا کرتے تھے کہ روزہ ہے، وہ سب کے سب کس میں لگ گئے؟ کرکٹ میں۔ اور پھر وہ راتوں میں بھی نا بیٹھ کے وہ پوں پوں نہیں ہوتا، بھونپوں، کوئی چھکا مارے تو پوں پوں ایک آواز آتی ہے اس میں سے، وہ بھونپو لے کے پوری رات بیٹھے رہتے تھے، کوئی چھکا مار رہا ہے، کوئی چوکا مار رہا ہے۔ تو رمضان کی راتیں اس طرح سے کیا ہو رہی تھی؟ برباد۔ والذین هم عن اللغو معرضون، قرآن کہتا ہے ایمان والے لغویات سے اعراض۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کرکٹ کھیلنا ناجائز ہے، رمضان میں بھی کھیل سکتے ہیں آپ، لیکن اس کو کیا کریں؟ محدود کرو بھائی۔ اس طرح، اور جو کھیل رہا ہے وہ کھیل کر دوسروں کی توجہ بھی اپنی طرف مرکوز کر رہا ہے، وہ ان کو بھی اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے۔ یاد رکھو یہ زندگی رکنے والی نہیں ہے، یہ پاس ہونے والی ہے، اس کو کھیل کود میں ضائع کرو یا مفید کاموں میں۔ لوگ کہتے ہیں نا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو ہم یہ کام کر رہے ہیں، دیکھو اگر ٹائم پاس نہ ہوتا تو قبرستان آباد نہ ہوتے، یہ مردوں کے ٹائم پاس ہوئے تھے تو جا کے قبروں میں پہنچے ہیں نا۔ اگر ٹائم جو ہے پاس نہ ہو اور وہیں رک جائے، بریک لگ جائے ٹائم کو، تو پھر کوئی مرے گا؟ پھر تو سب اسی حالت میں آ جائیں گے، جیسے ہیں ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے۔ ٹائم پاس ہوتا ہے اور قبرستان آباد ہوتے ہیں۔ پاس ہوتا ہے تو جو بچے تھے جوان ہو جاتے ہیں، جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور بوڑھے قبروں میں پہنچ جاتے ہیں، تو ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ تو ٹائم پاس تو ہوگا چاہے آپ فلمیں دیکھیں، چاہے ڈرامے دیکھیں، چاہے نہیں دیکھیں، فرق صرف اتنا ہے کہ کس چیز میں پاس ہو رہا ہے۔ وہ 3 قسم کا وقت جو پاس ہوتا ہے نا، وہ 3 قسم کی ایکٹیویٹیز میں ہوتا ہے، یا تو مفید کاموں میں، یا نقصان دہ کاموں میں، یا کسی بھی کام کے بغیر کچھ بھی نہیں کر رہے اور کیا ہو رہا ہے؟ پاس ہو رہا ہے۔ بدبخت وہ ہے جو فضول کاموں میں وقت کو گزار دے، خوش قسمت وہ ہے جو مفید کاموں میں وقت کو گزار دے۔ اور something is better than nothing، کہ اگر نقصان دہ کاموں میں نہیں گزارنے سے بچنا آپ کے لیے، اچھے کاموں میں ٹائم کو پاس کرنا مشکل ہو رہا ہے تو کچھ بھی نہ کرو، ویسے ہی پاس کر لو، بس اس ٹائم تو گزر رہا ہے نا، بیٹھے رہو بس، کچھ بھی نہ کرو، سو کے گزار لو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مفید کام میں وقت نہیں گزارتا نا، شیطان اس کو پھر بولو بھائی غلط کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے، پھر وہ برے کاموں میں وقت گزارتا ہے۔ تو میں اپنی بات کی طرف آؤں گا۔ دیکھو بھائی، ان راتوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا معمول بنا لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا، بولو بھائی، بول لو، زور سے بول لو یار، معمول بنا لو۔ اور کیا گڑ گڑانا ہے؟ کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور جنت میں داخل فرما۔ آخری بات، جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میں فلمیں دیکھ رہا ہوں، وہ دیکھتا رہوں، لیکن جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے۔ میں ماں باپ کو ستاتا ہوں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آگ سے مجھے بچا لے۔ میں سود کھا رہا ہوں، بینک میں جاب کر رہا ہوں، سودی بینک میں، وہ تو مجبوری ہے، لیکن اے اللہ جہنم کی آگ سے مجھے، بولو بھائی، بچا لے۔ اے اللہ میں داڑھی نہیں رکھتا لیکن جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے۔ اے اللہ میں نماز نہیں پڑھتا، بس معاف کر دے، تو بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب، یہ مذاق ہے شریعت کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے گناہوں پر جہنم کا وعدہ کیا اور نیک اعمال پر
جنت کا. تو جب جنت مانگی جاتی ہے جنت والے اعمال کے ساتھ, اور جب جہنم سے پناہ مانگی جاتی ہے تو جہنم والے اعمال سے بھی پناہ مانگی جاتی ہے. یہ مطلب ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے, تو مطلب یہ ہے کہ ان اعمال سے بچا لے جو مجھے جہنم کے قریب لے کے جاتے ہیں. حدیث میں دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور ہر اس قول اور عمل سے جو جہنم کی آگ کے قریب کر دے. تو گناہوں سے توبہ کی توفیق مانگنا یہ ہے جہنم کی آگ سے پناہ. تو آپ کو اپنے گناہوں کا علم ہوگا تو مانگو گے نا. پتہ ہی نہیں ہے, محاسبہ ہی نہیں ہے, مراقبہ ہی نہیں ہے. مراقبہ وہ والے نہیں جو ٹی وی میں ہو رہے ہیں, مراقبے سینٹر. مراقبے کا معنی اپنا احتساب کرے انسان بیٹھ کے, سوچے کہ کل قیامت آئے گی. تو سوچتے ہی نہیں ہے, تو بھائی کہاں سے جہنم کی آگ سے بچت ہوگی. کلن اخذنا بذنبہ, اللہ فرماتے ہیں ہر قوم کو ہم نے اس کے گناہ پہ پکڑا ہے. ہر قوم کو گناہوں پہ اللہ کا عذاب آتا ہے. گناہ کر کے اللہ سے رحمت کی امیدیں لگانا پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. تو بھائی ان راتوں میں, اور یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جہنم کی آگ سے خلاصی ملتی ہے رمضان میں, تو یاد رکھو ان لوگوں کو ملتی ہے جو رمضان میں گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں. توبہ نہیں کرتے, 1 کروڑ رمضان ان کی زندگی میں آ جائیں, ان کو جہنم سے خلاصی نہیں ملتی. کیسے سمجھائیں بھائی, نہیں ملے گی. اگر آپ نے اس رمضان میں انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے سے توبہ نہیں کی, سچی توبہ, جہنم کی آگ سے خلاصی نہیں ملے گی. اگر آپ نے اس رمضان میں لڑکیوں سے حرام دوستیوں سے توبہ نہیں کی, جہنم کی آگ سے خلاصی بولو بھائی نہیں ملے گی. اگر آپ نے بوڑھے ماں باپ کے سامنے اپنے لہجے کو سخت کرنے سے توبہ نہیں کی, جہنم سے خلاصی نہیں ملے گی. زنا سے,